ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات ذی وقار سامعین محترم علماء اکرام مشائخ اعظام قراء حضرات نعت خوانان حضرات منتظمین جلسہ منتظمین محفل قرب و جوار دور دراز سے حاضر ہونے والے عشاقان مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء حضرت قبلہ پیر طریقت محترم المقام میاں محمد آصف صاحب المعروف حکیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت قبلہ پیر طریقت اور مجاہد اسلام پیر محمد راشد سیالوی صاحب زید شرف میدان خندق کے سورہ احزاب پوری اللہ نے نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ فرمایا میرے حبیب اگر اس مقام ہوتے توڑے غلامہ تو علاوہ کوئی ہوندہ نا کہ انہاں دے دل منہ والو باہر آ جانا تسی تے جلے ہو لیٹاں لگیاں کھانا کھادا لنگر کھادا تے صحابہ تے کی بیتی ہوتے جتے رب نے فرمایا تے فرمایا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا میرے حبیب اسی تو توڑے غلامہ نو تھے نچوڑ کے رکھ دیتا سی ٹھنڈی آواز چل رہی ہوگے روٹی کھان دی نہ ہوگے تے خندق کھودی جائے پھر حضور فرمانے مٹی بھی چاہو تے صحابہ روٹی دا کمن تے حضور فرمایا روٹی تے کوئی نہیں تے پتھر بن کے پھر ٹوکرے مٹی دے چاون
تے 50,000 دا لشکر آیا بیٹھے ہوئے تے لوگ ڈران تے اتھے وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. تے اللہ نے فرمایا میرے حبیب جڑے اتھے منافق سن وہ کہندے سن ساڈے نال تے اللہ رسول نے ہاتھ کیتا ہے، دھوکا کیتا ہے، نعوذ باللہ. سانو انج ہویا، سانو کی پتہ سی ساڈے نال ہو جانا ہے. تے صحابہ دے بارے اللہ نے فرمایا انہاں نے ویکھ کے اے کیتا تے جدوں حضور دی گل حضور دی محفل واسطے بیٹھے ہون تے صدا سونا ہے، پتہ نہیں کتنیاں صدیاں سونا ہے قیامت آنی. تے اے جڑی قیمت ہے نا ایدی قیمت پینی اوتھے قبر وچ اصل. وہ تے اتنے کریم ہیں کہ انہاں دے پانی وچوں حضرت عمر بن اخطب چھوٹا جہا تنکا باہر کڈیا. حضور پانی نوش فرمان لگے تے عرض کیتی حضور اے پیالہ مینوں دیو. تے چھوٹا جہا تنکا انج ککھ دا باہر کڈیا تے حضور نے فرمایا اللہم جملو، یا اللہ انہوں سونا بنا دے. صحابہ کہندے آخری عمر تک وہ سونے رہے، انہاں تے بڑھاپا ہی نہ تاری ہو. وہ تے بڑے کریم ہیں. ہن ایک رات جنہ پیرا دیتا ہن انہاں دی میں گل کرن لگا. تسی حضور واسطے خالی جاگیو، پیرا نہیں دے رہے. اتنے ہزاراں فوج آئی کھڑی سی جنگ حنین وچ. تے جدوں رات دا ٹائم ہویا نا مغرب ہوئی تے حضور نے فرمایا بھئی کیڑا بندہ ہے جڑا اج راتی ساڈا پیرا دے تے تسی پیرا دے رہے ہو. اس ویلے جڑے دنیا دے حالات منافق کافر سارے کٹھے ہو گئے. وہ حضور دے دین نو بھی مٹانا چاہندے ہیں تے امت مسلمہ دے اندر بد دلی تے بوز دلی پیدا کرنا چاہندے ہیں. امت مسلمہ دی زبان تے لیانا چاہندے ہیں. او چھڈو یار اسی کی کر سکتے ہیں یار، او چھڈو یار کفر دا کون مقابلہ، او یار اسی کی کر سکتے، او چھڈو جی صحابہ سن اسی ہن کی کر سکتے ہیں، او چھڈو جی اوباما دا ہن مقابلہ کنے کرنا. اے گلاں پھیلانا چاہندے. اسلام امن کا درس دیتا ہے. اسلام واسطے تسی چھوڑو کی تساں لڑائیاں لڑنیاں. اینج گل پورا کفر ہے چاہندا ہے. جرمنی دا صحافی میرے کول آیا جرمنی دا، وہ میں انہوں پوچھن لگا کہ اسلامی جڑے سکالر ہیں انہوں نے تہاڈا رابطہ ہے. میں انہوں ہس کے کیا میں کہا تو ناراض نہ ہوئے تو میں تینوں ایک گل کراں. کہنے لگا دسو. میں کہا وہ ساڈے نمائندے نہیں وہ تہاڈے نمائندے. وہ ہس پیا کہنے لگا گل تو صحیح کی تھی. کہنا گل تو صحیح کی. میں کہا چلیا ساڈے نمائندے ہوندے تو امت مسلمہ نو تیار کر دے. تو کوئی نہیں ہو یار کوئی نہیں ہے وقت گزر جانا ہے، سدا سر جھکا کے نہیں جینا کی ہونا ہے. یہ تو کہتے نہیں حالات نہیں ٹھیک، حالات نہیں ٹھیک. حضور دے خاکے بنایا اگلے فلموں بنا دیتی ہیں، کہتے ہیں حالات نہیں ٹھیک، حالات نہیں ٹھیک. حالات ٹھیک نہ کردے آج ملک بھی انہوں کو ہاتھ جناب ایٹم بم ہوندے کدی امریکہ کہنا وہ گاں کا موتر پینے والا ہندو بھی انہوں نے دھمکیاں لا کے کرتے ہیں. اسلام یہ نہیں ہے جڑا اسی بیان کر رہے ہیں. اسلام ہوے جڑا صحابہ دسیا سن. تساں لنگر پکایا جی سارے لنگر پکیا تے صحابہ نو تے یار کھجور بھی نہ ملی بدرے تے کسی صحابی گلا کیتا حضور لڑان آیا نے تے روٹی بھی نہ دیندے. میں نہیں پڑھیا. انہاں کہا حکم تو دیو گھوڑے سمندر میں سٹ دیں گے. کمال نہیں کرنا. یہ ساڈے واسطے سی نا کوئی لوہے دے بنے ہوئے تے صحابہ نہیں سن. انہاں دے بچے کوئی نہیں سن، انہاں دی زمیناں کوئی نہیں سن، انہاں دے گھر بار کوئی نہیں سن. ہر 1.5 مہینے بعد حضور ایک جنگ کیتی. مدینہ منورہ ہجرت تو بعد ہر 1.5 مہینے تو بعد رسول اللہ نے ایک جنگ کیتی. 74 جنگاں بندیاں 10 سال تسی حساب لا لینا پڑھے لکھے لوگ. ہر 1.5 مہینے تو بعد حضور نے جنگ کیتی. کسی صحابی نے نہیں کیا حضور اسی کاروبار کیویں کرنا ہے، ساڈے بچے کوئی نہیں، ساڈیاں بیویاں کوئی نہیں، حضور کی کرو. ہر 1.5 مہینے بعد جنگ کیتی. تے کسی صحابی نے بھی نہیں کیا حضور اجے تو ساڈے گھوڑیاں دے دما بھی نہیں کیتا، اجے تو گھوڑیاں ساہ بھی نہیں کڈیا، اجے انہاں دی پشتاں بھی صحیح نہیں ہیں، اجے تو اسی تلواراں دوبارہ تیز ہی کوئی نہیں کیتیاں، اجے تو ساڈی تھکاوٹ ہی نہیں اتری. کیوں جی؟ اگلی گل اور ڈاڈی غزوہ خندق غزوہ احد شریف ویلے کوئی گھر ایسا نہیں سی مدینہ پاک کہ جڑا کوئی زخمی نہ ہویا ہوئے یا جنہ دا کوئی شہید نہ ہویا. خود رسول اللہ دا چہرہ انور تے انہیں اس طرح پتھر مار دیتا. حضور دا خون مبارک بہ رہے سے. جدو حضرت حاتب ابن ابی بلتا نے ویکھیا نا حضور دے اتھوں مبارک خون بہ رہا، انہیں چیخ ماری حضور دے سامنے آ گیا. حضور ہے کنے ماریا؟ پھر رسول اللہ نے وہ نام دسیا. عرض کی حضور وہ کدھر گیا؟ حضور نے اشارہ کیتا وہ ادھر گیا. حضرت حاتب فرماندے میں انج بجلی تو تیز دوڑیا تے میں ویکھیا تے اگے جا رہے سی. میں پیچھے آواز لائی، میں کہا تو حضور نو پتھر ماریا؟
وہ کہنے لگے وہ نسیا، میں آخر نس نہیں، میں تینوں چھڈنا کوئی نہیں ہوں۔ وہ کہندے بس دوسری آواز نہ رک گیا، میں جاندے انہوں تلوار ماری، وہ دوڑ لائی، وہ گھوڑا نپیا تے وہ گردن نپ کے حضور دے سامنے آ کے سٹی۔ میں آخا حضور نے پتھر ماریا، تے حضور نے انج پھر ہاتھ چک دیتے دعا واسطے، رضی اللہ عنہ کا مر رہتا ہے، رضی اللہ، یا اللہ اس سے راضی ہو جا، میں بھی اس سے راضی ہو گیا۔ اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تسی تے گھر بیٹھے ہو جلے ہونے، جا کے بستریں سو جانا ہے، تے بستر بھی کیڑے، میں اپنے آقا و مولا دا بستر مبارک بیان کرن لگا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کیا فرماتی ہیں؟ فرماتی ہیں قال عن عائشہ قالت کانا فراش رسول اللہ، کیوں جی، من عدم حشفہ لیف۔ ام المومنین فرماتی ہیں حضور جس تلائیوں تے سوندے سن نا، وہ چمڑے دی بنی ہوئی سی تے وچ روئی کوئی نہیں سی، کھجور دے پتے بھرے ہوئے سن، جنہ دے صدقے دوویں جہان بنے ہو، تینوں مینوں بوتھیاں ملیاں ہون تے دسیا قیامت تک 20 قسم دے بسترے تے جلیا سون والا تو مینوں تو تے میں دین دا کی کیتا، ہاں میں ان کے ذکر سے یوں ہوا یا یوں ہوا، کیوں جی تے مالک ویکھ رہے ہیں، جنہ دا سی کم کر رہے ہیں وہ ویکھ رہے ہیں، وہ مالک ویکھ رہے ہیں۔ تے اگر حضرت حاتب ابن ابی بلتہ نو دعاواں ملیاں تے سانو نہیں ملدی، بڑیاں دعاواں ملدی، اتھے تے حضور دے دین واسطے کوئی چل کے تے ویکھے، لیکن اتھے گل ہو رہی ہے، مالک کھڑکا کے ضرور لیندے برتن، کچا برتن نہیں لیندے، جڑا چاہ دی پیالی تے وک جائے انہیں کی حضور دے دین دا کام کرنا۔ لو جی میں جڑی گل کرن لگا، اللہ اکبر، غزوہ حنین کے موقع پر ہمارے آقا و مولا جب تشریف لائے، حضور تشریف فرما تھے، حضرت سہل بن حنظلیہ یہ صحابی ہیں، فرماتے ہیں حضور تشریف فرماتے زور کی نماز پڑھانے کے لیے، ایک شاہ سوار آیا، کہنے لگا حضور قبیلہ حوازن کے لوگ اپنے بچے بھی لا رہے ہیں، اپنی عورتیں بھی لا رہے ہیں، اپنا مال بھی لا رہے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ یہ جڑے کھویاں دیاں چرخیاں وہ بھی پٹ کے لیا، فیصلہ کن جنگ کرنے واسطے تواڈے واسطے آ رہے ہیں۔ تو حضور نے نہیں فرمایا حالات بڑے خراب، حضور مسکرا پے، فرمایا کل یہ سارا سامان ہمارے ہاتھ میں ہوگا۔ قیادت یہ ہوتی ہے، قیادت یہ نہیں ہوتی او جی حالات نہیں ٹھیک حضرت جی چلیے نہیں، کئی لوگوں نے مینوں ڈی چوک کیا جی ہن پانی بھی بند ہو گیا تے ہن انج بھی ہو گیا، تے میں چلیے نہیں، مینوں گڈی بند کر کے نہ مشورہ دیتا ہے، نہ کہتے پانی بھی بند ہو گیا، روٹی بند ہو گئی تے سارے بندے مرواؤ ہو تے ہن چلیے کسی بہانے نہ نکلیے، تے پتہ میں انہوں نے کیا، میں آکھا ایس ڈی چوک جو جڑا چھپ کے ہونا ساڈا نکلنا ہے نا قیادت دا، اے دا معنی جان دیو قیامت تک حضور دی امت سر نہیں چاہ سکے گی۔ لوگ کہنے کے بڑے نعرے لاندے سن غلامی رسول میں موت بھی تھے، ایسے کتے سن کہ ڈی چوک تو مسلمانہ دی نک کپا کے آئیں، میں کہے تو مولی خادم دی لاش جائے تو ہو سکتا صدی بعد بھی حضور دی امت کھڑی ہو جائے، اور ساڑھے علماء دیاں لاشاں آئیں سن ڈی چوک چو، میں کہے ہونے نہیں جانا، ہون مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم کیا۔ آج جو روندے ان کہنے لگے تو اسے سانو نہ یہ نصیحت کردہ تے پتہ نہیں ساڑھے نہ کی گزر جانے، میں کہا نا ایتھے تو مرنے واسطے اسی آیا، تو آنو کہنے کہ اسی واپس جانا ہے، تے موت نو اسی سامنے پھر رقص کر دیں ویکھے، میاں صاحب ویکھیا کہ نہیں، کیوں جی حضرت رقص کر دیں ویکھیا موت نو سامنے، تے موت سانو ویکھ کے پیچھے نسی، انہاں کہ اوہ یہ تے شیر آ گئے ہوئے، اوہ تے شیر لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ تو میں لوگوں دے پتر لے کے نہیں سی گیا، میرے دو ہی پتر سن تو میں نال لے کے گیا سی۔ ایک دن راتی سحری دے ٹائم حملہ انہوں نے کہا بھائی ہونے اسی صفائی کر دینی انہوں نے اپریشن کرنا ہے، میں گڈی وچ ٹیک لا کے اتنے سون دی جاتے ایک کوئی نہیں، گڈی ٹیک لا کے سیٹ تے میں ستے ہوئے سی،
اچانک میری گڈی دا دروازہ کھولیا تے ٹھک بند ہویا. میں آکھا کون ہے ایڈا بدتمیز آدمی بھائی؟ وہ میں ویکھیا تے میرا وڈا منڈا. ظاہر ہے وہ پتر پیو دی تو باقی کا شاگرد کوئی نہیں نہ کردے نہ مقتدی. انہیں آئیں ٹھک مارا. میں ویکھیا میں آکھا تینوں کی ہویا ہوئے؟ کہنے لگا اٹھو. کی ہویا نا مطلب کی ہویا؟ لوگاں دے میں کی ہویا؟ کہنے لگا وہ آپریشن کرن لگے ستے پے ہو. او میں آکھا تو تیار ہے مرن واسطے؟ کہنے لگا ہاں. میں آکھا چلو پھر چلیے. میں کہا ویل چیئر کٹو چلیے. اینجے میں انہوں لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا. میں اسلام کانڈ نہیں لگن دے. اسلام بدر ضرور لے جاندہ تو جس ویلے کچھ بھی نہیں. پھر حضور فرمایا یہ جبریل آ گیا گھوڑا پکڑ کے, یہ میکائیل آ گیا, یہ اسرافیل آ گیا. آئے کہ نہیں؟ اسلام کانڈ نہیں لگن دے. جنگ یرموک پھر اسلام کانڈ لگن دیتی. 3 لاکھ بندہ سی کم از کم تے صحابہ صرف 36,000 سن. تے اتنے سارے صحابہ چیخ پے سن. سارے چیخن تو مراد سارے نے دعا منگی یا اللہ. تے انہاں دے پادری اینج اپنی انجیل لے کے اچھی اچھی آواز نال پڑھ رہے سن. تے اگے اپنی فوج تو اگے پڑھ رہے سن. تے معاذ بن جبل کہندے جدو میں کہا یا اللہ ویکھ کی ہون لگا. سارے صحابہ نے اتنے خطبہ دیتا. تے حضرت ابو سفیان آخر تے ویکھیا نا بھئی حالات نہیں ٹھیک ہو رہا ہے. فرمایا ھذا رسول اللہ. فرمایا پریشان نہ ہو, یہ رسول اللہ بھی جلوہ گر ہے. فرمایا حضور بھی جلوہ. تو پھر اتنے جناب کمال ہو. کیوں جی؟ نابینا صحابی بھی چلے گئے, بڈھے بھی چلے گئے, جنہاں دے ہاتھ کٹے ہوئے سن وہ بھی چلے گئے. کیوں سارے ہی چلے جائے. اتنے کہتے ہیں میرے ڈھڈے درد سی, میں اس واسطے حضور دی عزت واسطے نہیں آیا. کیوں جی؟ اسی انہوں نے بلائی, اسی کدی تانوں اپنے واسطے تو نہیں نہ بلاندے. یار جب حضور دی گل آوے تو پھر اپنے پتراں نوں بھیجیا کرو. او بچیا میں تینوں پاڑیا ہی تاں سی. ہو یار جا حضور دی واری آئی, حضور دی عزت دی واری. ماما بھی اپنے پتراں نوں گھروں باہر کڈ دینا, پترا میں تینوں دودھ ہی تاں پلایا سی, جا اج موقع بنیا رسول اللہ واسطے. کیوں جی؟ ایک ہی مطلب ہویا جہاں بچہ باہر نہ نکلی تو پھر اسلام انج ہی ہونا ہے. جلے وہ مسیتاں دے سپیکر تے اترنے سن, پتر تساں بھی بچائے. ایک دو پتر اسلام نو دے دے. اسلام لینے کوئی نہیں سن. اسلام ہر بندے دا پتر نہیں لیندا. اسلام دا پتر لیندا جدا گروپ خون ملدا ہوے, ہر بندے دا نہیں لیندا. میں حقیقت ملدا ہے بالکل, جدا گروپ ملدا ہوے. اسلام ممتاز ایک کوئی خون لیا, پوری امت کھڑی کر گیا. کھڑی نہیں کر گیا, ایک کو اسلام نے خون لیا. اوباما بھی پریشان, اپنے بھی پریشان. اوے لبیک کدھروں آ گئے ہوئے, وہ اے کدھروں آ گئے ہوئے, اوے منڈے نو کی ہو گیا, اوے منڈے لبیک ہی لبیک. وہ گھراں گلیاں محلے بس تسی صرف نعرہ لا دیو, نہ بندے مارنے دی لوڑ ہے, نہ احتجاج کرن دی لوڑ ہے, نہ اگاں لگڑیاں ملک ساڈے فقیراں بنایا تے اے ساڈے پناہ گاہ وے حضور دے دین واسطے بنیا. تسی صرف لبیک دا نعرہ لگاؤ, پھر ویکھو ہوندا کیویں. توجہ ہن ہر جگہ پیر صاحب بھی جلوہ گر سن, اے بھی حضرت بھی جلوہ گر سن. پیر صاحب بھی سید عرفان صاحب اس محفل جائے سن. اے ہن جتھوں اسی آئے سید عرفان صاحب عرف نانگا مست جڑے 13 سال مجذوب رہے اس محفل موجود سن. میں انہوں نے سامنے سارے دے پوچھا, میں کہا دسو جی انہاں دا ہن بھی سارا روحانی لوگاں نال تعلقات ہیں. میں کہا دسو جی رسول اللہ سید بھی ہیں. میں پوچھا اج بھی میں پوچھا تواڈے سامنے پوچھا. ہاں تو پھر عرفان شاہ نے کی کیا؟ میں کہا جی تسی دسو اس ویلے حضور خود کی چاہتے ہیں میری امت کی کرے؟ انہوں نے کہا حضور خود چاہتے ہیں کہ میری امت لبیک کا نعرہ لگائے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول. غازی تنویر احمد قادری جیل وچ بیٹھ کے لبیک دے نعرے لاندا, کہندا صرف 2 مسلمان ہیں باقی سارے انگریز ہیں. تے کہن لگے اج تک کسی انگریز نو لبیک تے اعتراض نہیں ہے, بلکہ کہندے مینوں انگریز ویکھ کے کہندے یارا ساڈا دل کرنا اسی تیری عزت کری. انگریز قیدی انہاں نوں ویکھ کے کہندے او کہندے مینوں ویکھ کے کہندے نے ہولی مین ہے منڈے ہولی مین دا کی معنی؟ ہاں
لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول وہ کہندے بھائی مینوں وہ کہندے ہولی مین آ گیا پھر وہ کہندے کہ بھائی جدو انگریز قیدی آپس وچ فوش گفتگو کر رہے ہون گندیاں گلاں تے میں پہنچ جاواں تے کہندے چپ کر جاؤ یار ہولی مین آ گیا کیسی مینوں ویکھ کے بھائی وہ کہندے تیرے جا جنا اسی کد نہیں ویکھیا میں اقبال کو پوچھا ہے کی بن گیا بھائی اتنا سونا غازی تنویر کیوں ہویا اقبال کہندا عاشقان اوز خوباں خوب تر خوش تر و زیبا تر و محبوب تر اس طرح واہ واہ تے مینوں پچھلے دن ہستے ہستے فون کینا کہ ہسی جان میں آکھا جی گل کرو تو فون دا ٹائم مک جانا وہ پھر ہس پون میں آکھا بادشاہ گل کرو کی کرنا چاہتے کہنے لگے تو جے کہنا علم الدین دا جدوں سزا ہوئی تے او دا 12 پاؤنڈ وزن ود گیا تے میں آکھا پھر ہس کے کہنے لگے میرا بھی 10 تو 15 کلو وزن ود گیا تے غازی تنویر صاحب کہندے تو میرے کو مرزائی مروایا او کیڑا لینڈ ہے جی سکاڑ لینڈ کہندے تو میرے کو مرزائی مروایا میں آکھا جی میں تو لاہور بیٹھا بادشاہ میں تو انہوں کی کیا کہنے لگے میں تیری تقریراں سندا سی تو کہندا سی غازی علم الدین چھرا باہر رکھ کے گیا باہر رکھ کے گیا باہر میں آکھا انہوں بڑا زنگ لگ گیا انہوں ذرا آزمائیے تو صحیح کہ کیا وہ کہنے لگے تو مرو میں آکھا جی کہنے کمال ہوئی غازی صاحب فرماندے ہیں بھائی میں جدو لندن تو چلیا نا سکاڑ لینڈ کہندے دور سی میں نے یہ پتہ سی بھائی کسی دکان تے وہ مرزائی کہندا ہر ہفتے جبریل میرے کو آندا جبریل میرے تے وہی آندا کہنے لگے میں سوچیا بھائی جا کے کسی دوست کو رواں گا پھر وہ پتہ پوچھاں گا پھر انہوں ماراں گا کہنے لگے جدو دل وچ خیال ہے کلی میں ڈرائیونگ کر رہے سی تو کہندے مینوں آواز آئی بھی اج تو گستاخ ہو نہ ماریا نا تو ساری زندگی خارج زدہ کتے دی طرح زندگی بسر کرے کہنے لگے میں پھر کیا جناب میں نے تو پتہ ہی نہیں ہوتی دکان کتھے کتھے راندا کہنے لگے پھر آواز آئی کہ بادل آ رہا اے تینوں توڑ لے جائے گا کہنے لگے وہ بادل توڑ میں نے دی دکان دے کنارے لے گیا میں سامنے گڈی کھڑی کی تھی تو میں وہ دی دکان ہوتے چڑھ گیا انہوں دا کتنا قد ہے پتہ ہے 6 فٹ 2 انچ قد غازی تنویر صاحب وہ کہنے لگے میں جدو دکان اندر وڑیا تے میں ٹھنگنا جائے میری کچھ بھی نہیں سی آندا دل تو میں کیتا بھئی اتھی مروڑ دیواں میں آکھا نہیں پہلے انہوں سمجھاواں بھئی میں انہوں کیا تو کی کہندا بھئی تیرے کو فرشتہ آندا کہندا ہاں آتا ہے عرف تے انہوں کہا انسان دا پتر بن کی کھوتے ہوں ہنگنا ہنگنا تو کہ بکواس کرنا حضور آخری نبی من گل مک گئی کہنے لگا نہیں میرے پاس آتا ہے میرے پاس آتا ہے میں انہوں کیا انسان بن انسان انہوں نہیں سی پتا بھئی یہ کون آیا آج وہ کہا بھئی اتھے تو بڑا قانون کا بڑا پاسداری ہوتی ہے اتھے چڑی بھی نہیں ماری جاتی انہوں نہیں سی پتا محمد عربی دے شیر جدر بھی جان گل ہو رہے وہ کہنے لگے بھئی میں چھرا اتھے بدے ہوئے سی اتھے بازو نہ وہ علم الدین آڑا وہ کہنے لگے میں تھوڑا جائیں کھسکایا نا تو پھر ہلیا تو میں کیا سدھا ہوں کہنے لگے میں انہوں کیا میں کہا آج تینوں جبریل نے نہیں دسیا کہ محمد عربی دا شیر آ رہا ہے کہنے لگے پھر اکا ہی ماریا گھڑوم ہوئی پھر دوسرا ماریا پھر تیسرا ماریا کہنے وہ لمحہ پہ گیا مر گیا پھر کہنے لگے میں پھر تسلی نال 27 پورے کی تھے میں کہا لے ہوا علم ممتاز قادری والا ایسا بھی آیا ہی ہو کہنے پورے 27 مارے تو کہنے لگے ہوں انگریز کہنے ہیں بھائی اے بندہ یونیک ہے میں کہا جی یونیک دا مطلب کیا ہے میں انہوں کو پوچھا ویسے میں انگلش دا مطلب آندہ ہوندہ یہ مطلب نہیں کہ تسی بالکل سمجھو بھائی میں جان پوچھ کے توڑے کو پوچھتا مطلب اتنا نہ سمجھ رہی مولانا میں گڑیاں پیچھے جیڑا کچھ لکھیا ہوندہ نا میں تو وہ بھی پڑھ کے تھے جی وہ پوری کتاب ایک بندے نے لکھ دیتی ہے گڑیاں پیچھے نہیں لکھیا ہوندہ ہے ماں کی بددعا جا رکشہ چلا لکھے ہوندہ رکشہ پیچھے
اور بھی بہت ساری ہیں. میں مطلب بعض دفعہ اس طرح بڑے بڑے عجیب و غریب شعر لوگوں نے لکھے ہوتے ہیں گڈیاں پیچھے. وہ کہنے لگے بھائی میں یونیک بن گیا. میں کہا جی یونیک دا مطلب؟ کہنے لگے یونیک دا مطلب یہ کہ انگریز اس بات تے تحقیق کر رہے ہیں بھائی 4 منٹ 27 چھریاں بندہ اینج کر کے پھر اینج کر کے نہیں مار سکتا. یہ کنج ماریاں نے یہ تے تحقیق کر رہے ہیں. میں کہا تسی انہوں نے کہہ دے بھائی گل وچ ہو رہے. ہاں جی گل وچ ہو رہے. حضور نال پیار کرنا ہے. یہ مولوی بیچارے کون ہوتے ہیں جو ربیع الاول شریف آئے تھے پوچھن جی صحابہ میلاد منایا کیوں جی؟ صدیق اکبر ہے لائٹ گھر رکھ کے آئے سے باقی سارا مال ہے کہنے لائٹ نہیں دینی مجھے. کوئی گلان کرنے والی کی وجہ بشرمی والی لوگ گلان کر رہے. سارا مال لے آئے سن تے 2 دیگاں تے چاول صدیق اکبر چھپا کے آئے سن. بھائی حضور تہاڈی آمد تے 2 دیگاں تے ہی پکانی. سمندر میں گھوڑے سٹ دیتے لیکن کلو مٹھائی لے کے حضور دی آمد تے تقسیم نہیں کی تھی. گلان کرنے والی یہ مولوی ملوانے کیا بک بک کرتے ہیں. ان مولویوں نے کہ منہ 5 فٹ تو مولویوں تو بدبو آندی. اے علماء اہل سنت دی گل نہیں کر رہا. یہ تے حضور دیاں بلبلان. ہاں یہ تے رسول اللہ دیاں بلبلان. یہ تے ہمیشہ خوشبوئیں ہی ڈھونڈ دیاں تے لوگوں روایتاں سنا دین نعت خوانیاں سنا دین شعر سنا دین حدیثاں سنا دین. یہ تے حضور دیاں بلبلان. میں انہاں مولویوں دی گل کر رہا جنہاں دے دنداں تے ایڈی ایڈی پیڑک چڑھی ہوندی. ہاں جی تے 20 قسم دی بدبو آندی انہاں کول. میں انس بن مالک کول پوچھدا جنہاں حضور دی 10 سال خدمت کیتی. انس بن مالک تسی دسو جی حضور دی پسینے دی خوشبو کیو جئی سی؟ جی انس بن مالک کول میں پوچھدا فرماندن ولا شممت عنبرن ولا عطرن وفی روایت ولا مسکن ولا شیئن کان اطیب من عرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا نہ میں کوئی کستوری سنگی نہ کوئی عطر سنگیا نہ کوئی عنبر سنگیا جڑا حضور دے پسینے دی خوشبو نال ود کے ہو. اے تے پسینہ سی نا. ہن ام ایمن کولو پوچھ دیاں اسامہ بن زید دی امی جان کولو تسی دسو جی تساں حضور دا پیشاب مبارک پیتا پھر اتھے بھی کوئی خوشبو آئی کہ کوئی نہیں؟ آپ فرمانیاں شربت ما فیا ولا اشرو انہ بول لطیب رائحت ہی. فرماؤ میرے محبوب دے غلاموں جدو میں حضور دے پیشاب مبارک والا پیالہ میں منہ لایا تو دے ذائقے دا جواب بھی کوئی نہیں سی خوشبو دا جواب بھی کوئی نہیں سی. میں پھر اعلیٰ حضرت بریلوی کو پوچھا تسی بھی کوئی شعر لکھیا ہے دیتے؟ فرمایا ہاں کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص. جناب یوسف علیہ السلام دی کرتے دی ایک باری خوشبو آئی ساڑھے آقا و مولا جتھو گزرے ہوتے. میں پھر اعلیٰ حضرت بریلوی کو پوچھا کوئی اگلی گل بھی کرو. فرمایا امبر زمین ابیر ہوا. ابیر اس خوشبو نو کہندے جدے ساریاں خوشبوਆਂ ملیاں ہون. امبر زمین ابیر ہوا مشک تر. امبر زمین ابیر ہوا مشک تر غبار ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر گئی ہے. کیوں جی ایک صحابیہ کہندیاں نا سی 5 بہناں سی تے رسول اللہ نو ملن گئیاں تے حضور خشک گوشت تناول فرما رہے سن تے فرماندیاں حضور نے ایک بوٹی اپنے منہ مبارک جو کٹ کے سانو 5 بہناں نو دتی. فرمایا اسی آپس سے تقسیم کر کے کھادی تے فرماندیاں مرن ویلے تک ساڑے منہ جو خوشبو نہ گئی. مولوی کون ہوتے ہیں حضور کے بارے میں بات کرے ساڑی قوم سن لوے فلانا ملہ کہندا سی صحابہ میلاد منایا. میں آکھا ملیا تو مسیتی پہ کے اچھلنا صحابہ تا سمندر میں گھوڑے سٹ دیتے تے بند کے تے کیسر و کسرا دے دروازے جا کھڑکائے. فرمایا نکلو اے باہر حضور آ گئے. کیوں جی نکلو باہر حضور آ گئے. تے کسرا بادشاہ دے محل دے کنگرے گر گئے. کیوں جی شگاف پڑ گئے. انہاں کہا کیوں؟ انہاں کہا بس بادشاہی مک گئی حضور آ گئے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. افزا شفاعت ہے تمہاری راہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری.
خامۂ قدرت کا حسن دستکاری، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری۔ او تصویر کیوں جائی میں مولا علی کو پوچھتا، مولا علی کو پوچھتے ہیں دسو جی وہ تصویر کیوں جی سی؟ کیوں جی یہ تو اعلیٰ حضرت بیان کی تھی نا، بن دیکھے تے مولا علی کو پوچھتے ہیں۔ میں ہوں حدیث پاک پڑھن لگا جی، پڑھ دے میں تھکے تو نہیں؟ یا رسول لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک عن علی بن ابی طالب عن علی بن ابی طالب قال لم يكن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالطویل الممغد ولا بالقصیر المتردد وكان رباطا من القوم ولم يكن بالجاد القطت ولا بالسبت كان رجلا شارا ولم يكن بالمتهم ولا بالمكلسم وكان في وجهه تدبير ابيض مشرب ادعج العينين آدب الاشفار جلیل المشاش والقطت اجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين اذا مشى تقلع كأنما ينحط من سبب واذا التفت معا بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين اجود الناس صدرا واصدق الناس لهجة والينهم عريقة واكرمهم عشيرة من رأى بداهة هابه ومن خالته معرفة أحبه يقول نائته لم أرى قبله ولا بعده مثلا۔ خامۂ قدرت کا حسن دستکاری، مولا علی فرماندے ہیں جنہیں ویکھیا تو پھر کہن تے مجبور ہویا، نہ وجہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی۔ خامۂ قدرت کا حسن دستکاری، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری۔ میں پھر پیر میر علی شاہ کو پوچھا جی اعلیٰ حضرت تے تصویر دیکھیا نا تے تساں ویکھیا تسی دسو کی ویکھیا؟ فرمایا طیف سرا من طلعته وشذو بدا من وفرته فسکرت ہنا من نظرته، نینا دیاں فوجاں جب چڑیاں دو ابرو قوس مثال دسنجت نوک میاد تیر چھٹن لبا سرخا کھان کے لال یمن جٹے دن موتی دیاں ہن لڑیاں، اس صورت نو میں جانا کھاں جانان کے جانے جہانا کھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں، یہ صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ دسے اس مورت تھی وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں۔ اے محلے دا کی نام ہے جی؟ تاج پورے والے ادھی رات ویلے جاگ رہے ہیں، 2 بجے دا ٹائم ہون لگا ہے، مولی خادم کتا پاک رسول اللہ دا بھی آ گیا ہے، پیر بھی آ گئے، علماء بھی آ گئے، مشائخ بھی آ گئے، حافظ بھی آ گئے، نقیب محفل بھی آ گئے، قاری بھی آ گئے، تسی بھی آ گئے، میں بھی آ گیا۔ مقصد کے وے اتنی راتی جاگن دا یہ صورت انشاءاللہ پیش نظر، یہ صورت انشاءاللہ پیش نظر، اے مقصد ہے بس، اور کوئی مقصد نہیں۔ یہ صورت انشاءاللہ پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر۔ کیوں جی ایتھے تسی واہ واہ کر رہے ہو بن دیکھے لبیک لا رہے ہو، تے قیامت والے دن جدو اب اعلان ہوئے گا نا حضور تشریف لا رہے ہیں۔ واہ واہ ہاں جی لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک۔ اس ویلے تے پھر معاشر دے مجمع نو قابو کرنا آسان ہونا ہے، تسی بن دیکھ کے تواڈے سینے پھٹ رہے ہیں، تے جدو ویکھنا ہے یار او ساری زندگی ترس دے رہے، آج تا ویکھن دا مزہ آیا۔ اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں آج ہم ان کو سیر دیکھیں گے، ویکھدے ہی رہ جانا ہے۔ منکر آج ان سے التجا نہ کرے، میاں صاحب ایک کونے تے کہن گے او مولانا ناتا پڑھتی سی آؤ نا آج ویکھیے، پیر صاحب کہن گے او مولانا آؤ سورت نو میں جان، آج چلیے نا جان ہے جی،
گل تو وچ ہو رہے ٹھوئے سپ والی گل پترو ہو رہے اساں کیوں اس ٹھوئے سپ کسی اور دی قبر جان اساں تو ساری زندگی کہندے رہے انہیں جانا انہیں مانا اج ٹھوئے رہنے قبر نہ ہاتھ میں عشق رخے شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے کمال والی بات کمال والی بات اہل سنت انج کر کے قبر وچ بھی گل کرنی ہاں اسی اوتھے کوئی ٹھہرنا انہاں کہا ذرا ساڈے او مولانا کی کہندے سن او مولانا فیصل آباد والے شیر پنجاب مولانا فاضل صاحب وہ کہندے سن جدوں فرشتے قبر وچ آن گے نا اسی انہاں نوں کہاں گے ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندے جو آ گئے تے میں دس دیاں گا گل وچ ہو رہے سنی دلیر ہو کے حضور دے نال پیار کرن کسے کم کوئی نہ آنا پتراں بھی مٹی پا دینی نے ہاں انہاں پتراں بھی کہنا جلدی جلدی مہمان ہیں گھر کھانا پکیا بابے نوں لگے قبرستان وچ دفن کر کے آ جانا مڑ کے سال بعد بجانا ہے بابی دی قبر تے 100 روپے دے پھل پان تے یار انہاں محبوباں نال وفا نہ کریے جنہاں ہر جگہ کام ہے سبحان اللہ حضور نال پیار کرو چلے او سارے مٹی پا دینی نے تے آنا اوتھے رسول اللہ نے تے اے نہ میرے آقا فرمان تیرے کو تو بابا ٹائم ہی کوئی نہیں سی میرے واسطے تو تاش کھیڈدا رہندا سی اور جناب تو فلماں ویکھدا رہندا سی گھر بیٹھ کے ڈرامے تے تو میرے عزت واسطے مار روڈ بھی نہ آ سکے ہسپتالاں دے تو چکر لاندا سی تے کم از کم ہسپتال دا بہانہ لا کے تو روڈ تے آ جاندا میرے واسطے اے ربیع الاول شریف وچ جوان جلوس نکلن بڈھے بھی نکلن بیمار بھی نکلن چارپائی تے پا کے بابے نوں باہر لیاؤ مرنا تے انج ہی ہے تے جلوس وچ مریا تے کم نہیں بڑھ جانا ہاں جی سارے سنی باہر آواں انہاں کہا کی ہویا انہاں کہا کی ہویا نے پترا تینوں پتہ نہیں حضور آ گئے بس چھڈو بڑی ہو گئی جہدے کول 4 پیسے ہون حضور دے نال محبت کرنا چھڈ دے میاں صاحب ایدے نال بندہ بھکھا نہیں چنگا جتھے بندہ میں اوتھے انہاں دی بےزتی نہیں کیتی میں کہا جیڑا کوٹھی بنا لوے کہندا انگوٹھی چومنا کہاں لکھا ہے میں کہا کوٹھیاں بنانا کہیں لکھا ہے جی حضور دے گھر تے مہینہ مہینہ اگ نہیں سی جلدی 20 قسم دے کھانے کھا کے تو حضور اے جیڑا تو لکدا 5 قسم تسی نہیں جیڑا گل کردا تسی تے ادھ راتی حضور واسطے بیٹھے ہو نا جیڑا بکواس کرنا کہاں لکھا ہے میں اسے پوچھو ذلیلا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اے 20 قسم دیا نعمتاں جڑیاں کھا رہا انہاں دی وجہ ہو نہ یہ پھول تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو اور چمن بہار میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے اور نبض ہستی تپشامادہ اسی نام سے ہے دشت میں کوثار میں میدان میں ہے بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے ہاں کلندر کیا بات کر رہے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب ممتاز قادری گاڑے پھندا پا کے پھر لبے کیوں گیا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے کیوں جی حضرت جابر دے والد حضرت عبداللہ میدان احد شہید ہو گئے بعد حضرت جابر پریشان رہن لگ پے میرے آقا و مولا نے حضرت جابر نے فرمایا جابر پریشان نہ ہو عرض کی تھی حضور کیوں فرمایا آدم علیہ السلام تو لے کے میرے تک اج تک رب جنوں ہی ملیا پردے چ ملیا جدو تیرے پیو دی واری آئی تے رب بغیر پردے تو ملیا گل لگ لی ہے جتھے اقبال گل کی تھی حضور نے فرمایا جابر تیرے والد کو رب نے پوچھا کہ عبداللہ کیا چاہتے ہو کہا کہ پھر میدان احد میں پھر بھیج یا اللہ
تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد. کیوں جی ملاقات ہو گئی رب دی تے پھر وہ کیوں آنا چاہتے ہیں؟ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب. 70 زخم کھان تو بعد 70 زخم کھان تو بعد طلحہ بن عبید اللہ سر پھٹ گیا، بازو حضور دا دفاع کردیاں شل ہو گیا، اٹھ گیا. پھر رسول اللہ جدو ٹیلے تے چڑھن لگے تو پھر عرض کیتی، بہ گئے، عرض کیتی حضور ایتھے پیر رکھو، ایتھے پیر رکھو. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. اجے تک چین پھر نہیں آیا. کی چاہتے ہو؟ زخم 70 لگے ہوئے، سر پھٹیا، ہاتھ چھل ہویا، پھر کہندے ہو ایتھے پیر رکھو. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. عقل غیاب ہو جستجو عشق حضوروں. کیوں جی سارے تیر ابو دجانہ نو لگ رہا ہے میدان احد، حضور تے جھکے ہوئے انج کر کے تے لم یتحرک، پھر بھی حرکت نہ کیتی. میں کہا جی کیوں؟ میں تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. عقل غیاب ہو جستجو. حضرت خبیب بن عدی تے جڑا ظلم ہویا مکے وچ کسے تے نہیں ہویا اتنا، ایک ایک بوٹی کٹی انہوں نے تے پھر پوچھتے سن دس ہوئے تیرے نبی دا کی خیال؟ فرمایا خبیب دی بوٹیاں جڑیاں کٹ رہے ہو نا، خبیب تا اس حالت جی برداشت نہیں کرتا حضور دے پیر وچ کوئی کنڈا آ جائے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. کوئی گل سمجھ آئی؟ کوئی گل وچ ہو رہے تے میں مولی خادم تو روٹیاں کھا کے آیا، کپڑے جناب 20 قسم دے پائی پھردا، گڈی چایا تے بڑا احسان کیتا، حضور دی تعریفاں بیان کر رہا. کیوں جی گل سمجھ آئی کوئی نہیں؟ حضرت بشر بن معرور، توجہ، میدان خیبر عورت نے، یہودی عورت نے زہر ملا دیتا. انہیں پوچھا پہلے حضور نو کیڑا گوشت پسند ہے تے صحابہ نے کہا حضور نو مچھلی پسند ہے، دستی جنوں کہندے نے مچھلی تے ہن کہندے نے ویسے دستی حدیث پاک وہ مچھلی ہوئی ہوندی. کہندے نے انہیں پھر زہر ملا دیتا. حضرت حضور دی محفل وچ حضرت بشر بن معرور صحابی بیٹھے ہوئے سن. انہاں منہ چ لقمہ پایا تے انج تڑپن لگ پیا. رسول اللہ نے لقمہ چکیا تے لقمہ بول پیا حضور وچ زہر ہے. بشر بن معرور منہ چٹیا تے بس نگل گئے تے نگلدے نال ہی انج تڑپن لگ پیا. اتنا زہر انہیں پائے سی. میرے آقا نے فرمایا بشر تمہیں پتہ نہیں چلا؟ سنا ہے مسلمانہ تو تے میں تے حضور دا نام ہی نہ چم سکے تے صحابہ تے حضور دا پیشاب بھی پی گئے تے تھک بھی لے کے حضور دی لابدان بھی اتھے مڑیا. تو حضور دا نام نہ مل سکے اپنے اکھاں تے. تو کی محبت کیتی چلیا تے تو کی ادب کیتا ہے. بشر بن معرور اے حضور اتھے آ کے میری عقل مک جاندی. مفتی صاحب کو عقل ہے اس تو بعد رہ جاندی بندے. پیر صاحب اس تو بعد عقل مک جاندی. انسان اتھے آ کے مک جاندا کہ صحابہ نے حضور دا کی احترام کیتا. حضور نے فرمایا تینوں پتہ نہیں چلیا جب تو لقمہ پایا؟ منہ عرض کی تھی حضور پتہ چل گئی سی تے میں جیب تے رکھیا تے زہر ہے. فرمایا باہر کیوں نہیں کڈیا؟ سونا مسلمان ہو جڑا بک بک کر دین انہاں کول پوچھ. انہاں کہ تو جنے دو دیگن دیاں گلاں کرنا، دو لیٹاں سا لا دتیاں، دو ٹوکرے مٹھائی دے ونڈ دتے تے تینوں بتاں نظر آندیاں. دس ایتھے آ کے صحابی تے عقل مک جاندی. عرض کیتی حضور میں نو پتہ لگ گئی سی. فرمایا پھر باہر کڈ دینی سی. عرض کیتی حضور میں انج باہر تا نہیں کڈیا کدھر میں انج کراں تے آپ دی طبیعت تے گراں نہ ایتھے تے حضور بھی ناراض نہیں ہوئے. اتنا ادب تے نہیں سی نہیں چاہیے. رب نے بھی ایتا نازل نہیں کیتیاں. اور جان تو بڑا فرض سی حفاظت سی، اور جان تو بڑا فرض سی بچانا، اور تو اپنے نبی دے احترام دی خاطر جان دے دیتی. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. اینج کرنا بھی صحابہ بے ادبی سمجھی تے 2-2 فٹ دیاں ملا زبانہ کھولن. پھر عوام جنوں کل واللہ پڑھنی نہ آوے انہاں حضور دی عزت دی تعظیم کرنی نہ. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. عقل غیاب و جستجو عشق حضورو. کیوں جی حضرت ام عمارہ توجہ 11 زخم لگے آپ نو میدان احد خاتونن. 11 زخم آپ نو لگے حضور دا دفاع کردیں تے جدوں جنگ مکی تے حضور نے فرمایا مل تفت یمینا ولا شمالا الا ورایتھا تقاتل دونی. فرمایا میرے غلاموں میں جدھر بھی ویکھیا ام عمارہ میرا دفاع کر رہی سی.
جدوں حضور دی ختم نبوت دا مسئلہ آیا تے اپنا پتر بھیج دیتا حبیب بن زید. منڈے کو کتاب لے آئو, ہاں دے ذرا میں پڑھ کے سنا. آہا حضرت حبیب بن زید نہ کی گزری تاریخ الخمیس دے ہوئے. لو جی میں پڑھ کے سنانا اور لطف پڑھنا ہے. تاریخ الخمیس عہد جمام نے کی لکھیا, ویسے تو میں نے زبانی بھی آندا لیکن ویکھ کے ذرا اور لطف آنا ہے. لو جی, مسلمہ کذاب وکلما قال له اتشهد انی رسول اللہ قال لا اسمع. جدوں کہندا سی نا تو گواہی دیندا کہ میں اللہ دا رسول ہاں, آپ فرماندے کی بھونکی جا رہا, کی بھونکدا, تو کہڑے پاس رسول ہے. تے فیضا قال له اتشهد ان محمد رسول اللہ, جدوں کہندا سی نا محمد اللہ دے رسول ہیں, فرمایا ہاں. اگلی گل بہت ڈاڈی جی, مینوں حبیب بن زید تے بڑا رونا آندا, بہت رونا آندا. تواڈے سامنے نہیں گل کرتے رونا, ویسے مینوں رونا آندا. حتی قطعوا عضواً عضواً, مسلمہ کذاب تلوار لے کے آپ دے اوتے کھڑا ہو گیا, آپ دا ایک ایک عضو کٹدا سی, پھر پوچھدا سی دس میں کون ہاں, فرمایا کی بھونکی جا رہا تو کون ہے. حتی قطعوا یدیہ من المنکبین ورجلیہ من الورکین, اے ہاتھ جڑے ایتھے تک کٹ چھڈے ٹکڑے ٹکڑے کر کے, دو میں ایتھے تک, تے لتاں جڑیاں سرین تک کٹ دتی. ہر واری پوچھتا سی دس ہوئے میں کون ہوں, میں کی بھونکدا تو کون ہے. ثم حرقہ بالنار, پھر اتنا جسم بچیا تے انہیں اگ چھوڑ دیتا. ہن اگ چھٹن تو بعد پھر کی ہویا, وا فی کل ذالک لا ينزع عن قولی ولا يرجع عما بدا بی حتی مات فی النار. اگ اتنا جسم پہ ہوئے تے پہلے ایک ایک ٹکڑا کٹیا گیا ہوئے, تو جلیا بیٹھ کے اینج پاسے مارنا جی میں حضور بڑا تھک گیا 2 گھنٹے بیٹھ کے. 10 صحابہ پھر کیا کیتا, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. تے پھر بھی بے تابن سب کچھ کٹوا کے, اقبال یہی تک کہنا پھر عشق سارا کچھ کر کے پھر کیوں اضطراب, سارے جسم کٹا جا رہا پھر بھی کہنا تو کون ہے, کی گل کرنا. پھر انہیں اتنا جسم اگ جل رہے ہوئے, پھر انہیں پوچھا اتشہد انی رسول اللہ, آپ کتیا کی بھونکدان, رسول تے رسول اللہ ہی ہیں, تو کی بھونکدان. لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک 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 یا. پتہ نہیں انہیں کتنے سوٹیاں ماری ہونی, کتنے ڈنڈے مارے ہونے, اس دوران بھی سر ہوتے, لیکن ہر واری آپ فرما کی بھونکی جا رہے ہیں حضور ہی رسول ہے. تیری نگاہ ناز سے دونوں آگے بندہ پہ ہوئے یار, جسم کٹے ہوئے, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. تیری نگاہ ناز سے دونوں کی مراد پائی. حتی مات فی النار, جلدیاں جلدیاں کولا ہو گئے, لیکن گل ایک ہی کی تھی, فرمایا رسول رسول اللہ ہی ہے. میں عورتاں نال گل کرن لگا جی, 11 زخم لوا کے تے پتر کٹوا کے تے جلا کے, جدو مسلمہ کذاب دے خلاف جنگ دی واری آئی تے ام عمارہ سیدنا صدیق اکبر کو چلیاں گئیاں, انہاں کیا میں نو اجازت دیو میں دوسرا پتر بھی دینا چاہندیاں. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. ایک دے کے کٹوا کے جلا کے خود 11 زخم کھا کے دوسرا پتر عبداللہ لے کے پھر جنگ یمامہ چلیاں گئیاں. میں اقبال نو پوچھا کی ہویا, کہنے لگا تینو پتہ نہیں. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. ہن جدو جنگ یمامہ پہنچیاں, حضرت عبداللہ اپنا پتر لے کے, 2 ہی پتر سن, ایک تے ساڑیاں ایک مسلمانہ دیا ماما, ہاں بچے باہر نہ نکلی, لاہور دے حالات نہیں ٹھیک. ہاں جاندے جاندے حضور ڈنگی بھی پتر لے لیندا, تے ممتاز دے پیو کول پوچھو نے دتا تے پھر کی ملیا جی. ہاں ممتاز دے پیو کول پوچھو پتر دتا تے پھر کی ملیا. ہاں جی وہ پنجے چھڈو, گل جڑی ہو رہے انہاں کیا پنجے دے تسی ایک بھی نہیں دینا, گلاں کرنیاں بڑیاں, مولی خادم بھی بڑیاں گلاں کرنا, گلاں بڑیاں آسان ہیں.
گل سمجھ آئی؟ ہاں جی، 5 بابا جڑا وہ کول پوچھو، بابا میں پھر بابے کول پوچھا اسلام تیرا ادھار رکھیا؟ کہنے لگا نہیں رکھیا۔ تاریخ عالم دا ریکارڈ توڑ گیا، 60 لاکھ بندہ جنازے کہڑے بس آیا۔ کیوں جی؟ بندہ گاڑے چ پا کے پھر کہندا ہے این این چلدے چلدے پھر کہندا ہے پیچھے بڈھے نو پیو نو ویکھ کے روندا بھی کوئی نہیں۔ تے میں ملک دل پذیر صاحب کو پوچھا، میں کہ سچی گل کرنی اپنی ایمان نال کہ ممتاز جدو پھندے دی طرف جا رہے سی او دا چہرے دے تاثرات کی سن؟ یار بندہ بندہ ہوندا، آخر پھانسی پھانسی ہوندی، پتر 5 سالہ چھوڑ کے جا رہے ہو، بہنا جناب چھڑ کے جا رہے ہوئے، بندہ بندہ گل کرنی بڑی آسان ہے۔ میں بھی تقریر کر رہا، میں ملک دل پذیر انہوں نے بڑے برا کو پوچھا، میں کہا سچی گل کرنی ملک صاحب اللہ رسول میں تو صحیح جڑا نا واسطہ پانا، میں چونکہ مقررہ تقریر کرنا انہوں دی ترجمانی بھی کرنا، سچی گل کرنی ممتاز دے چہرے دے تاثرات کی سن؟ کہندے اللہ دی قسم ہے 26 سال اسی ممتاز نو اتنا خوش نہیں ویکھا جتنا او دن خوش سی ممتاز۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد۔ لو جی، ام عمارہ میدان یمامت چلیاں گئی، مسلمانہ دیا ماما پتر دیتے ہوندے تے اج سپیکر مسیطاں دے نہ ہوتے جی، زنا دے بل سمبلیاں پاس نہ ہوندے، مسلمانہ ماما پتر دیتے ہوندے، شرام دیا دکانہ سپریم کورٹ، ہاں سپریم کورٹ کدی بھی ریجیکٹ نہ کردا، ماما مسلمانہ دیا پتر دیتے ہوندے۔ تے رسول اللہ نو خوش کرن دا کوئی طریقہ ہے، حضور جڑا دین دے کے گئے او دے نال وفا کرو۔ ہاں سارے قبرستان بھرے تے میں بھی چلا جانا ہے، فنا دی طرف ہر بندہ جا رہا، بچپن دیا بندہ تصویراں ویکھے تے بندہ کہتا میں ایہو جے بھی سی، کیوں جی؟ آخر فنا ہے تے حضور نے پوچھ لیا اس دین دی خاطر تے میں نو لوگ ایتھے پتھر مارے، تواڈے ہوندیاں زنا دے بل پاس ہوندے رہے، شراب دیاں دکاناں کھلدیاں رہیاں، مسیتاں دے سپیکر اتردے رہے، مرزائیاں نو لوگ بہن بھرا کہندا رہیا، مرزائیاں دی خاطر پیر میر علی شاہ دی کتاب تے پابندی لگدی رہی، مرزائیاں دے خلاف تقریر کرنا اور یہ مقبول جان نو اگلے طلب کر لیا۔ تساں دسو میری ختم نبوت تے کی پیرا دیتا؟ ادھر حبیب بن زید نو بلا لیا جاوے، ادھر مولی خادم نو بلا لیا جاوے، کتیا تو کی پیرا دیتا ہے؟ اسی تو اتنی گل کرنے ہیں نا ساڑھے خلاف پرچہ نہ ہو، تے صحابی بھی اتنے اتنی گل کر دیں دے تو پھر گل کی رہ جائے اتنے تو صرف پرچہ ہوندہ اتنے تو عذب کٹے جا رہے ہیں، رات تو کی کہنا؟ تو پھر ماں نے یہ نہیں کیا یا رسول اللہ میں پتر کٹوایا نہیں نہ، دوسرا پتر لے کے پھر چل پئیاں۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد۔ تو جدو جنگ یمامہ پہنچیاں تو ام عمارہ دی گل سنو، ایتھے جناب تھانے جا کے پوچھو جی میلاد دا جلسہ کرنا ہے اجازت ہوئے گی؟ اے کون ہوندے جی؟ انہاں کول اسی پوچھنا ہے رسول اللہ دی شان بیان کرنی؟ حضور آئے تے جنگل تے جانور تے شیر تے چیتے تے ہر چیز مشرق دی مغرب وال نسی، مغرب دی مشرق وال نسی، جنوب دی شمال وال نسی، شمال دی جنوب وال نسی، پتھر بھی گر گئے، درخت بھی سجدہ ریز ہو گئے، انہاں کیا کی ہویا؟ انہاں کیا حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد۔ کیوں جی؟ پھر حضرت بلال کعبے دی چھت تے چڑھے کہ نہ چڑھے؟ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے۔ پھر غلام تے لونڈی دے پتر امام الانبیاء دے کندھے ہوتے بیٹھے کہ نہ بیٹھے؟ ایک کندھے ہوتے امام حسن نو حضور نے بٹھایا، دوسرے کندھے ہوتے اسامہ بن زید نے بٹھایا۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد۔ جرمن صحافی نو میں جدو دو چار حضور دیاں شانہ دسیاں تے کہندا اوئے اسلام ہے وے جڑا تو مولوی دسنا؟ اجا کہ اے اسلام میں تو سانو تو ہو رہی یار کچھ دسے ہلدا سی کہندا سی اے اسلام ہے۔ میں کہا بالکل، اس نو سوال کرنا ہی بھول گیا، یقین جانو میں جدو دو تین حضور دیاں شانہ دسیاں نا انہوں سوال کرنا ہی میرے کو پتہ نہیں پوچھن کی آیا سی، بعد وچ کہندا میں انہوں پھر جناب کعوہ پلایا تے نالو ڈوڈا کھوایا خوشاب والا، او ڈوڈا انہیں کہندا اے کیویں؟ میں کہا اے لنگر ہے اور کیویں چلے؟ وہ کہنے لگا اتنے ذائقے والا یہ کیڑی کیڑی شے ہے؟ میں کہا شے ہونا اور بات ہے، گل وچ ہو رہے
تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد. لو جی ام عمارہ فرماندیاں میں جدو پہنچی نا یمامہ وچ تے وَلَقَدْ عَاهَدْتُ اللَّهَ لَئِنْ رَأَيْتُ لَأَكْذِبَنَّ وَأَقْتُلُ دُونَا. فرمایا میں اللہ نال وعدہ کیتا سی، جھوٹ نہیں سی بولیا بھائی میں اپنے ہاتھ نال مسلمہ کذاب نو قتل کرنا ہے جن نے کیا میں نبی ہوں. تے فرماندی میں پوچھ رہی تھی صحابہ کو کتھے کتھے حتی بصرت بعدو اللہ، یہاں تک کہ مجھے نظر آ گیا مسلمہ کذاب. تے فرماندیاں فشددت، فرمایا پھر میں پورا اپنا جسم مبارک سنبھال کے تے تلوار لے کے دوڑی او دے وال. سننا جی ہویا کہ مائی صاحبہ نال کی ہویا، وعرض علی منہم رجل فضرب یدی فقطع فواللہ ما عرجت علیہ حتی انتہیت الی الخبیث وفی روایت وابنی یمسح سیفہ بسیابی فقلت قتلتہ قال نعم یا امہ فسجدت للہ شکرا. فرماندیاں میں جدو دوڑی تے دا ایک حمیتی اگو آ گیا میری تلوار ویکھ کے، مسلمہ دا حامی، انہیں میں نے تلوار ماری میرا ہاتھ کٹ دیتا. واللہ ما عرجتو، فرماؤ میرے محبوب دے غلاموں میں عورت ہو کے پہلے پتر دے چکیاں. تے فرماندیاں اللہ دی قسم ہے میں لڑکھڑائی کوئی نہیں، میں نے تو پتہ بھی نہ چلیا ہویا کی تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. ہو بھی عورت جی پتر ایک دے چکی ہوئے، 11 زخم دے لگے ہو. میں آکھا مائی صاحبہ پھر پہنچ گئی ہو؟ فرماندیاں نہیں جاندیاں جاندیاں او دے حمیتیاں نے میں نو 12 زخم اور لائے، کدھر ایتھوں تلوار ماری کدھر ایتھوں تلوار ماری، میرا جسم اور انہاں کٹیا، 12 زخم اور لگے. میں آکھا پھر؟ فرماندیاں میں پہنچ گئی تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد حتی انتہیت الی الخبیث. فرمایا یہاں تک کہ مسلمہ خبیث کے پاس میں پہنچ گئی. مرزائی بہن بھی رہا یا خبیث جی؟ خبیث اخبث، اور ان کے حامی ان سے بڑے اخبث، ان کے بارے میں نرم گوشہ رکھنے والے ان سے بڑے کائنات کے ذلیل. حضور آخری نبی ہے اور جن کے لیے یہ قربانیاں ختم نبوت کی قربانیاں میں بیان کر رہا ہوں، ختم نبوت کی قربانیاں ہیں یہ ساری. مائی صاحبہ دا ہاتھ کٹیا گیا، 12 زخم اور لگ گئے، 12 تے 11 کتنے ہوئے؟ 23 زخم لگے. پتر کٹوایا بھی صحیح تے جلایا بھی صحیح. تے میں کہا مائی جی کوئی پریشان ہوئی ہو؟ فرمایا نہیں تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد. میں کہا پھر کی کیتا نے؟ ہاتھ کٹے ہوئے سی، 12 زخم لگے ہوئے سن، کی کیتا؟ اتھے بیٹھ گئے آئے. فرمایا نا فسجدت للہ شکرا. فرمایا جب میں خبیث مریا ویکھیا تے میں اسے میرے سجدے گر گئی، یا اللہ تیرا شکر ہے تیرے حبیب دا دشمن ماریا گیا. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. فرماتی ہیں پھر جب پہنچی ہیں مدینہ پاک، قال عباد قلت یا جدت کثرت الجراح فی المسلمین فقالت یا بنی رأیت بنی مالک بنی النجار 12 رجل لهم انین یقمدون لیلتهم بالنار ولقد قام الناس بالیمامت 15 لیلتا وقد ودات الحرب اوزارا وما یسلی ما خالد بن الولید من المہاجرین والانصار الا نفر یسیر. آپ دے پوتے آ گئے، اے نہیں کہ او مائی جی ہاتھ کٹائیو، نا اے افسوس نہیں کیتا. انہوں نے کہا مائی جی سنیا صحابہ بڑے زخمی ہوئے جنگ یمامہ میں، تے بڑے صحابہ زخمی ہوئے. تے پوترا کو اے پوچھ رہا مائی اور ہاتھ کٹے ویکھ کے تے پورا خاندان جمع نہیں ہو گیا. آئے وے مائی تو کیوں گئی سی؟ انہوں نے پتا سی جنہاں دے صدقے ملیا انہاں واسطے گئی سی. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد. آپ نے فرمایا پترا نہ پوچھو تے کی ہویا؟ انہوں نے کہا مائی جی کی ہویا؟ فرمایا 1000 صحابہ خیمے زخمی پے ہوئے سو تے میں ویکھیا کہ خالد بن ولید دے پیچھے چند بندے با جماعت نماز پڑھ رہے سو، باقی صحابہ خیمے پے ہوئے سو. دسو ساری زندگی نہ تو زخم کھادا حضور دی خاطر نہ دین دی خاطر میں زخم کھادا، تے قیامت والے دن کس منہ نال میں تے تو جا کے کہاں گے حضور بڑی پیاس لگی حوض کوثر تو ایک جام پلا دو، حضور پھنس گیا شفاعت فرماؤ. آج لے ان کی پناہ، یہ دین تو دتا کچھ رہنے تے دین دے خلاف گلا نہ کیتے کرو. کیڑی مائی ہے جی ام عمارہ دی طرف عورتاں بہ کے گھراں گلاں کردیاں اسلام دے خلاف. یا تے ام عمارہ کوئی ہوے تے گل کرے، تے ام عمارہ گل نہیں کیتی مائی تو کیوں گلاں کرنی؟ تو پتر دیتے اے تے پتر دے کے دوسرا خود لے گئیاں، عبداللہ نال لے گئی. ہاں جی تے فرمانیاں جب میں اوتھے پہنچی تے میرا پتر جڑا یمسح سیفہ بسیابی،
اپنے کپڑے نال تلوار تو خون صاف کر رہے سی تے میں سمجھ گئی میرے پتر نے ماریا تے میں کہا قتلتا ہوں، میں کہا پترا مار دیتا ہی، کہنے لگے نام یا اماں تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد. کیوں جی بس گل میری ختم. ہاں جی افضل الخلق بعد الرسول. ہاں جی جدوں پہنچیاں نا مدینہ پاک تے سیدنا صدیق اکبر آ گئے. انہاں کہا مائی جی پہلے پتر کٹوایا پھر جلوایا، پھر 11 زخم اتھے کھادے نے، پھر اتھے ہاتھ اپنا کٹوائیو تے 12 زخم اور کھائیو. عرض کی تھی جنہ دے صدقے ملا دے آئے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد. لاؤ جی کہندے نو داتا صاحب دے پیالے والی گل سناؤ. لبیک لبیک. انہاں دے لوٹے بستر والے دے ہاتھ تے کوئی لندن انگریز مسلمان ہوئے، دی قبر ہن داتا صاحب ہے پتہ ہے. ہاں داتا صاحب اس دی قبر موجود انگریز دی آ کھجوراں دے تھلے. او جدوں مسلمان ہو گیا تو پوچھن لگا یار او تواڈے قرآن وچ میں پڑھیا ہن میرا بھی قرآن ہے، اودے وچ لکھیا بھائی آصف بن برخیہ تسی تواڈا نام جناب میاں صاحب تسی بھی سارے کو تخت بلقیس لیاؤ سنے تسی تخت لیاؤ ساڈے بھی کوئی جان چھڑاؤ. توجہ جی نام ہی تو مناسبت ہے نا. ہاں جی انہاں کہا جناب وہ اکھ جھپکڑ تو پہلے 80 گز لمبا 80 گز چوڑا 80 گز اچا ایڈا وڈا تخت جڑا تالیاں تے زنجیراں وچ بند سی، وہ تالے کتنی دیر ٹوٹے، وہ زنجیر کتنی دیر ٹوٹے، وہ باہر کیویں کڈیا، پھر ان سیٹ کیویں کیتا. اور دسو یار ایک اکھ جھپکن تو پہلے ایڈا وڈا تخت ایک بندہ کیڑی پاور نال لیا. انہاں نبی دی پاور نہیں کدی مننی، انہاں نو کی پتہ ہے بھائی ولیاں دی پاور کی ہوتی. کچھ بھی نہیں، بس کچھ بھی نہیں. اے بیچارے اس طرح گلاں کردے رہندے ساری زندگی. قبر جی جا کے فرشتے پوچھن گے بھئی انہاں دے بارے کی کہندے رہو، کہندے اسی نے کچھ نہیں کر سکتے. انہاں کہا پھر ہن بلاؤ جنہاں واسطے بستر چاہیے پھر انہاں نو بلاؤ، یہ تو کر کچھ نہیں سکتے. آج لے ان کی پناہ حضور نال پیار کرنا ہے جلے ہو کن اکھ حضرت حبیب بن زید دی طرح کن بند کرنا. فرمایا کی بھونکی جا رہا ہے، میں تو سندا ہی کوئی نہیں. تلوار سر تے ہوئے بندہ ایک گل کرے تو آڑے تے تلوار بھی سر تے نہیں ہوندی، تو ہن کوئی گل کرے ان کا بس کرو تو یار دی گل سنا ملا نہ لمے پینڈے پا ملا. وہ بیچارہ چاہی پھر بسترے آخر لاہور آ گیا، داتا صاحب دے باہروں گزریا. داتا صاحب خود ہی کن نپ کے مروڑے ہونا بھائی ادھر ویکھ جنہاں کو تو سوال کیتا ہو تو دین دے ترجمان ہی نہیں. دین دے ترجمان غزنی تو چل کے لاہور جو بیٹھا ڈیرا لا. داتا صاحب انہیں کہا اے کون؟ انہیں کہا ایتھے شرک ہوندا ہے. انہیں کہا یار مشرک تے میں بھی بڑا وڈا رہا، شرک دی بدبو بھی بڑی گندی ہوندی، میں نے تو خوشبو آئی ہے. تو انہوں نے کہا روکو گڈی میں اندر جانا ہے. انہوں نے کہا ایک مرغا پھنسے ہوا ہے بھی کدھر نکل نہ جائے. اور گڈی روکی نال چل پے بھی اندر جا کے دسیں گے یہاں جو ہے وہ حلوہ جو ہے گرا ہوا تھا، یہاں چاول گرے ہوئے تھے، یہاں پھل ڈالے جا رہے تھے، یہاں نفل پڑے جا رہے تھے. انہیں اندر داخل ہوندے ایک بزرگ کھڑے سن. انہیں انگریز جڑا نا انہوں نپ لیا. انہوں نے کہا بہ جا، بٹھا کے گلاں شروع کی. انہوں نے کہا ٹھڈا پینا ہی کہ تتا پینا ہی. انگریز ٹھڈے علاقے دسی. انہوں نے کہا جی چائے پینی. انہیں اینج ہاتھ کیتا پیالی وہ سامنے، پیالی ویکھدے ہی انگریز ڈھہ پیا. وہ نال جڑے سن انہاں ہوش آیا. انہاں کہا کی ہوئے؟ انہوں نے کہا چھڈو ہے کی ہوئے نے وہ پترو کی ہویا؟ انہوں نے کہا بابا کدھر گیا؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں بابا کدھر گیا، تو دس تینوں کی ہویا؟ انہوں نے کہا میں تواڈے کو ایک سوال کیتا سی تسی جواب کوئی نہیں دتا، اس بابے نے مینوں جواب دتا. انہوں نے کہا کی؟ انہوں نے کہا پیالی ویکھی نے؟ انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا لندن میرے گھر دی پیالی ہے تے میں سوال کیتا سی اسلام اتے کہ تخت بلقیس کنج آیا، تواڈے کو تو جواب کوئی نہیں. تے بابا جی قبر والے میں نے جواب دیتا. انہوں نے کہا تخت بلقیس انج آیا جی میں پیالی لے آیا، اور کنج آیا. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے،
تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب، تیرا و تارا ہے جہاں گردش آفتاب سے۔ اقبال ایک دعا کی تھی، طبع زمانہ تازہ کر جلوہ بے حجاب سے، تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا، تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولاب، عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا۔ اقبال میں تو مطلب ہے کتنے زیارت ہوئی تو ہے نا، عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ۔ اقبال کہتا چوری چوری اکھ ویکھن دی بڑی کوشش کی لیکن بڑی بے ادب سی، ویکھن دی لوڑ کیڑی سی، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد